آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ دسمبر 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ جس کا عنوان ہے سبق اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہے۔ سورج کی سنہری کرنیں افق کے پار ڈوب گئیں اور آسمان پر شام کی سرخی پھیل گئی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو مزید خاموش اور پر اثر بنا دیا۔ اس وقت پرندوں کا جھنڈ اپنے گھونسلوں کی جانب اڑان بھر چکا تھا۔ ایک ایک کر کے سب پرندے اپنے محفوظ آشیانوں میں پہنچ گئے تھے۔ سب کا سفر مکمل ہوا مگر ایک چھوٹی سی مینا پیچھے رہ گئی تھی۔ مینا کو سارا دن اڑنے اور کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ کبھی ایک درخت پر تو کبھی دوسرے درخت پر چہچہاتی اور خوشی سے اڑتی۔ اس کھیل میں مگن وہ بھول گئی کہ شام کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کے امی ابو اور سبھی ساتھی جا چکے ہیں اور وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ اندھیرا بڑھنے لگا اور وہ خوف سے تھر تھرانے لگی۔ مینا نے اپنی چھوٹی سی چونچ سے اپنے جھنڈ کو آواز دی مگر سب جا چکے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور خزاں رسیدہ درخت کے پتے سرد ہوا کے جھونکوں سے لرز رہے تھے۔ مینا نے خالی درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی رہی۔ ہوا کی تیز لہروں نے اس کے ننھے پروں کو چیر کر رکھ دیا۔ خوف و تنہائی کے عالم میں اس نے آنکھیں موند لیں اور اپنے جھنڈ کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے اس گہرے سکوت میں مینا کو سبق مل چکا تھا کہ اپنی آزادی کے باوجود کچھ اصولوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ خواہشوں پر قابو کر کے اپنے والدین کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہی بھلائی ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ مورالٹی از فریڈم۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔